بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ جائیے یہ اس سلسلے کی چوتھی قسط ہے کہ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کیا فرق ہے۔ تو پہلے ذرا میں آسان لفظوں میں بیان کر دوں، پھر ذرا ہم مشکل کی طرف جائیں گے اور بتائیں گے کہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے شیخ محی الدین ابن عربی سے کس حد تک اتفاق کیا ہے اور کس حد تک اختلاف کیا ہے احترام کے ساتھ۔ دیکھیے، وحدت الوجود نام ہے کہ ایک کو موجود جاننا، ایک ہی کو موجود جاننا، ایک ہی کو موجود سمجھنا، یعنی صرف اللہ کو ہی موجود جاننا اور اللہ کے علاوہ غیر کو معدوم سمجھنا۔ غیر کا وجود ہی نہیں ہے، غیر عدم ہے، معدوم ہے۔ اور اس کے برخلاف وحدت الشہود سالک کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں وہ ایک کو دیکھتا ہے، ایک کو دیکھتا ہے، یعنی اس کا مشہود صرف ایک ہوتا ہے، اس کی نظر صرف ایک کی طرف ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ وحدت الوجود نام ہے صرف ایک کو موجود جاننا، ایک کو موجود سمجھنا اور ایک کے علاوہ غیر کو معدوم سمجھنا۔ اس کے برخلاف وحدت الشہود نام ہے صرف ایک کو دیکھنا۔ اچھا، اب اس سلسلے میں تعویل یہ کی گئی وحدت الشہود کی کہ سالک پر ایک کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ایسا حال طاری ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سوچتے سوچتے غور کرتے کرتے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، پوری ایک ایک پتے پر غور کرتا ہے، ایک ایک ذرے پر غور کرتا ہے، آسمان پر، زمین پر، پودوں پر، پہاڑوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، سمندر پر۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں اس بڑی کائنات میں، اللہ کی قدرت کے سامنے میں کیا ہوں؟ تو وہ صرف اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو کل عدم سمجھتا ہے کہ میں تو نہ ہونے کے برابر ہوں، کل عدم سمجھتا ہے، یعنی کہ میں عدم کی طرح ہوں، یعنی میرا ہونا یا نہ ہونا جیسے برابر ہے، اپنے آپ کو وہ عدم سمجھتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی الگ تشخص کا انکار کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، وہ یہ کہتا ہے یا وہ یہ محسوس کرتا ہے اس کیفیت کے عالم میں جب اللہ کی عظمت ہی عظمت اس کے سامنے ہوتی ہے کہ بس وہی ہے، اور گویا کہ میں نہیں ہوں، گویا کہ میرا وجود نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے جس طرح جب سورج نکلتا ہے تو تارے معدوم ہو جاتے ہیں، یعنی تارے غائب نہیں ہوتے لیکن دکھائی نہیں دیتے، یعنی سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اس لیے صرف سورج ہی نظر آتا ہے، ستارے نظر نہیں آتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ستاروں کا وجود نہیں ہے، ستارے بھی موجود ہیں لیکن کل عدم ہیں، گویا کہ وہ نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی اب وہ اس میں پھر یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ ہم اوست، تو یعنی ہر چیز وہی ہے۔ تو اب اس میں
وحدت الشہود میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ ہمہ اور او میں اتحاد نہیں ہے، ہمہ اور چیز ہے، اتحاد اور چیز ہے. اور یعنی ہمہ جو ہے وہ قابل اعتبار ہے لیکن کامل کے سامنے ناقص ہے. تو ممکنات موجود ہیں لیکن وجود حق کے سامنے نہایت ضعیف اور حقیر ہیں، ناقص ہیں. ممکنات موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ضعیف ہیں، حقیر ہیں، ناقص ہیں. تو یہ ہے جناب وحدت الشہود کا نظریہ کہ ممکنات معدوم نہیں ہیں بلکہ کل عدم ہیں، یعنی عدم کی طرح ہیں. عدم نہیں ہیں، عدم کی طرح ہیں. معدوم نہیں ہیں بلکہ کل عدم ہے. اس کے برخلاف وحدت الوجود میں کہ ممکنات اور وجود کو ایک ہی بات سمجھی گئی ہے. تو اچھا جی، اب یہ تو ہم نے بتا دیا کہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی کہ میں ان مراحل سے ہو کر گزرا. اب ان کا جو مکتوب نمبر 120 ہے وہ بڑا اہم ہے. اب جس میں وہ بتاتے ہیں کہ شیخ ابن عربی کا کیا نظریہ ہے اور ان کا اپنا نظریہ کیا ہے، اور دونوں میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے. تو دیکھیے، شیخ ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ اس کی ذات کا عین ہے اور ایک دوسرے کے وہ عین ہیں. جیسے یعنی اللہ کا علم ہے، وہ اس کی ایک صفت ہے. اللہ کی قدرت ہے، وہ اس کی ایک صفت ہے. یہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات ایک ہی ہیں، اور یہ یعنی اس کے بے شمار نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں. تو یہ تعداد کی کثرت نہیں ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم الہی کی صورتیں ہیں جن کو آیان کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی مختلف صورتیں ہیں، تو اس کو آیان کہتے ہیں. یہ بھی ایک اصطلاح ہے، آیان ثابتہ. تو آیان ثابتہ کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. یہ ہے امام یہ جو ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آیان ثابتہ کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. یعنی علم الہی کی خارج میں کوئی صورتیں نہیں ہیں، اور خارج میں بس احدیت ہے. ہاں، آیان ثابتہ کا عکس ظاہر ہے، اور آئینے کے سامنے کوئی کھڑا ہے مثال کے طور پر، تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ایک آدمی کھڑا ہے آئینے کے سامنے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اس کے اندر چلا جائے، حلول کر جائے آئینے کے اندر. نہیں، بلکہ یہ اس کا ایک عکس ہے. آئینے میں عکس جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کا خیال جو ہے وہ آئینے پر ایک وہم کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. تو یہ ہے، دیکھیے. اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ تعینات کیا ہیں. تو پہلے جو ہے وہ روح کا ایک عالم ہے، اور اس کے بعد ایک عالم مثال ہے، اور اس کے بعد پھر ایک جسدی کیفیت ہے جس کی نتیجے میں جو ہے ظہور ہوا ہے اور وجود عمل میں آیا ہے.
تو شیخ احمد سرہندی اعتراض کرتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے تو علمی صورتوں کو صورت والا خیال کر لیا اور کہا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، اور یعنی جسم اور مثال یہ سب ایک ہیں، یعنی جو علمی صورتوں کو انہوں نے صورت کا عین گمان کر لیا۔ اور اب اس کے برخلاف شیخ احمد سرہندی کیا کہتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیجئے، ذرا ایک مشکل چیز ہے جو وہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے مقابل میں صفات ناقصہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کامل ہے، اور وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور ہمارے پاس بھی علم ہے لیکن ناقص ہے، تو ہماری صفات ناقص ہو گئیں، اللہ کی صفات کامل ہو گئیں۔ تو یہ جو صفات ہیں اس کی ایک ضد ہے، جیسے اللہ کے علم کے مقابلے میں انسانوں کا یا مخلوقات کا جہالت ہے، اور قدرت کے مقابلے میں عجز ہے۔ تو جتنی بھی یعنی جیسے آپ کہتے ہیں حکمت ہے، دانائی ہے، اس کے مقابل میں بے وقوفی ہے۔ تو جتنی صفات مثبت صفات ہیں اور مکمل صفات ہیں، کامل صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے مقابلے میں ناقص صفات ہیں۔ تو یہ ان کو وہ کہتے ہیں عدمات کہتے ہیں اس کو۔ تو اب وہ تو کہہ رہے ہیں، شیخ ابن عربی تو کہہ رہے ہیں کہ علم الہی کی صورتیں ہی جو عیان ثابتہ ہیں، اللہ کا علم ہی ہے جو ہر طرف نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کائنات بس علم الہی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسماء و صفات کی آئینے اور عکوس کا ذکر جو ہے وہ جلوہ گاہ ہے۔ شیخ احمد سرہندی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عکس ہے اس کا، اور یہ جو عدمات متقابلہ ہیں، عدمات متقابلہ کیا ہیں؟ وہ ناقص صفات ہیں۔ یعنی ایک تو یعنی کامل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ علم الہی ہے، اس کے مقابل میں جو چیز ہے وہ عدمات متقابلہ ہے۔ تو یعنی عدمات جو ہیں اسماء صفات کی عکس کے ساتھ وہ ممکنات کے حقائق، یعنی مخلوق کیا چیز ہے، ممکنات کیا چیز ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اسماء و صفات کے جو عکس ہیں اس کے ساتھ ممکنات کے حقائق۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ممکن واجب کا عین نہیں ہے، یعنی مخلوق خالق کا عین نہیں ہے۔ یہ بھی اصطلاحات ہیں ممکن اور واجب کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ممکن واجب کا عین نہیں ہے، اور ممکن اور واجب کے درمیان ایک جیسا سلوک کرنا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممکن کی حقیقت عدم ہے، اور یہ اسماء و صفات کا عکس ہے جو عدم میں منعکس ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اسماء و صفات کی نہ شبہ ہے اور نہ مثال اور نہ ان صفات کا عین، یعنی اس کا نہ کوئی جسم ہے نہ مثال ہے۔ اور پھر بالآخر وہ کہتے ہیں چنانچہ ہم اوست کہنا درست نہیں ہے، کہ ہر چیز وہی ہے کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم از اوست،
کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف سے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیے مجدد صاحب جو ہے کہ اور شیخ محی الدین ابن عربی کے درمیان اختلافات کی نوعیت، لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ ساری جو باتیں ہیں مجھے کشف کے ذریعے بتائی گئی ہیں۔ تو شیخ احمد سرہندی کرتے یہ ہیں، کشف کی مخالفت کشف سے کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کشف میں غلطی کا بھی امکان موجود ہے۔ تو چلیے جی، اب آخر میں بات پھر دوبارہ جو کہی ہے انہوں نے اس کا اعادہ کر لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود ایک ابتدائی منزل ہے سالک کی، اور لیکن یہاں اس کو رکنا نہیں چاہیے، اور رک کے مر گیا اسی حالت میں تو بہت خطرناک ہے۔ میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے مدد مانگتا رہا، اس کے بعد میں دوسری منزل پہ پہنچا وحدت الشہود کی، اور یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنمائی کی، میں رویا، گڑ گڑایا، توبہ کی، استغفار کیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھے عبودیت کے راستے پر پہنچایا۔ یہ ہے منزل، اور سالک کو رکنا نہیں چاہیے، منزل ہے وہی ہے عبودیت کی۔ تو میرے بھائی، اتنی منزلوں کو آپ نے عبور کر لیا، صاف رستہ ہے، چلے آؤ سوئے دید و دل، عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھیرا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے آئی ہیں، جس طرح آئی ہیں، اس کو تعویل کے بغیر، تعطیل کے بغیر، تکییف کے بغیر، تشبیہ کے بغیر، تمثیل کے بغیر، من و انجو کا تو مان لیجئے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔